السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک یگیا دت نام کا ایک انتہائی غریب برہمن رہتا تھا، جس کی بیوی ہر روز اپنی قسمت کو کوستی تھی اور ہر وقت اپنے شوہر پر چیختی رہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو بیکار برہمن کہہ کر پکارتی اور اسے کہتی کہ کیا تم اپنے بیوی بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ غریب برہمن اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا کہ اس کی بیوی اس سے ناراض نہ ہو، لیکن اس کی بیوی کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ آخر کار یگیا دت اپنی بیوی سے ناراض ہو کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا گھومتا رہا۔ بہت دنوں کی تلاش کے بعد وہاں اسے ایک کنواں نظر آیا جو کہ جنگلی پودوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے جھاڑیاں ہٹا کر اندر جھانکا، مگر اندر سے کنواں بالکل سوکھا ہوا تھا اور اس میں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مگر اس نے اندر 4 قسم کی مخلوق دیکھی۔ ان میں سے 3 تو جانور تھے، جن میں ایک خوفناک قسم کا شیر، ایک شرارتی بندر اور ایک کالے رنگ کا سانپ تھا۔ چوتھا ایک آدمی تھا۔ انہوں نے برہمن سے کہا کہ ہمیں بچا لو۔ برہمن نے بغیر ہچکچاتے ہوئے ایک مضبوط بیل اندر پھینکی اور آدمی کو بہت حفاظت اور آرام کے ساتھ اوپر کھینچ لیا۔ آدمی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہا کہ اگر اسے کبھی بھی میری مدد کی ضرورت ہو تو ضرور مجھے بتائے۔ اس آدمی نے بتایا، میرا نام بھریگو کاچا ہے اور میں قریبی قصبے میں ایک سونار ہوں۔ اگر تم نے کوئی سونے کا زیور خریدنا ہو یا بیچنا ہو تو ضرور میرے پاس آنا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے راستے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شیر نے برہمن کو پکارا اور اسے کہا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ اوہ، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہوں؟ برہمن نے خوف سے کہا، اگر میں نے تمہیں یہاں سے نکالا تو تم تو مجھے کھا ہی جاؤ گے۔ لیکن شیر نے برہمن کو یقین دلایا کہ باہر آنے کے بعد وہ اسے کچھ نہیں کہے گا، اس لیے برہمن نے کچھ سوچتے ہوئے شیر کو باہر نکال دیا۔ شیر نے برہمن کا شکریہ ادا کیا اور برہمن کو کہا کہ میں جنگل میں رہتا ہوں، تم ضرور مجھ سے ملنے آنا۔ یہ کہہ کر شیر چلا گیا۔ اب بندر کی باری تھی۔ برہمن نے بندر سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نکالتے ہوئے میں خود ہی کنویں میں گر جاؤں یا تم مجھے دھوکے سے پنجہ مار دو۔ بندر نے جب یہ سنا تو برہمن کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ سوچتے ہوئے برہمن نے بندر کو بھی باہر کھینچ نکالا۔ بندر نے برہمن کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہا کہ میں جھیل کے قریب ایک درخت پر رہتا ہوں، اگر تمہیں کبھی بھوک لگے تو تم میرے پاس آ جانا، میں تمہیں کھانے کے لیے بہت سی چیزیں دوں گا۔ اور پھر وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اب سانپ کی باری تھی۔ برہمن نے خوف سے کانپتے ہوئے سانپ کو باہر نکالا۔ برہمن ڈر رہا تھا کہ کہیں سانپ اس کو ڈس نہ لے، لیکن سانپ نے برہمن سے کہا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں صرف ان لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہوں جو مجھے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر کبھی تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ سانپ رینگتا ہوا چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد برہمن کو بہت زوروں کی بھوک لگی تو اسے بندر کا خیال آ گیا۔ برہمن چلتے چلتے بندر کے درخت تک پہنچ گیا اور اسے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بندر نے برہمن کو بہت سارے مزیدار پھل کھانے کے لیے دیے۔ برہمن نے بندر کا شکریہ ادا کیا اور شیر سے ملنے چلا گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیر نے اس کے لیے ایک تحفہ تیار کر رکھا تھا۔ یہ سونے کے زیور تھے۔ برہمن یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ شیر نے برہمن کو بتایا کہ جنگل میں ایک شہزادہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا، یہ سارے زیور اسی شہزادے کے ہیں۔ برہمن نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ اسے یہ زیور اسی سونار کو بیچ دینے چاہیے جس کو اس نے کنویں سے باہر نکالا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ سونار بہت لالچی تھا۔ جب برہمن اس کی دکان پر پہنچا تو اس نے برہمن کو کہا کہ وہ دکان پر انتظار کرے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ محل کی طرف بھاگا تاکہ بادشاہ کو وہ زیور مہنگے داموں فروخت کر سکے۔ بادشاہ نے جب وہ زیور دیکھے تو وہ چلایا کہ یہ زیور تو میرے بیٹے کے ہیں، ضرور تم نے اسے قتل کیا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے، لیکن چلاک سونار نے فوراً کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ زیور مجھے ایک برہمن نے دیے ہیں جو کہ ابھی بھی میرے گھر میں موجود ہے، ضرور اس نے ہی آپ کے بیٹے کو مارا ہے۔ سونار بادشاہ کے سپاہیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور انہوں نے برہمن کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ وہ چلاتا رہا لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اچانک اسے سانپ کا خیال آیا۔ جیسے ہی برہمن نے سانپ کے بارے میں سوچا تو سانپ اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے برہمن کی ساری کہانی سنی اور کہا کہ میں تمہیں بچانے کا انتظام کر سکتا ہوں۔
میرے پاس تمہیں بچانے کا ایک راستہ ہے۔ براہمن نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو سانپ نے کہا کہ میں ملکہ کو ڈس لوں گا اور اسے تمہارے علاوہ اور کوئی بھی بچا نہیں سکے گا، صرف تم ہی ملکہ کو بچا سکتے ہو۔ براہمن نے کہا وہ کیسے؟ اس پر سانپ نے اس سے کہا کہ جیسے ہی تم اپنے ہاتھ سے اس جگہ کو چھوؤ گے جہاں پر میں نے ڈسا ہے تو ملکہ صرف تمہارے چھونے سے ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی رات سانپ رینگتا ہوا ملکہ کے کمرے میں داخل ہوا اور اسے ڈس لیا۔ ملکہ کو سانپ نے ڈس لیا، ملکہ کو سانپ نے ڈس لیا۔ پورے محل میں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، ہر جگہ سے ڈاکٹروں اور طبیبوں کو بلایا گیا، لیکن ملکہ کا کوئی علاج نہ کر سکا۔ بادشاہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ تب براہمن نے جیل کے سپاہی کو بتایا کہ میں ملکہ کی مدد کر سکتا ہوں اور اس کو فوراً ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جلد ہی براہمن کو ملکہ کے پاس لے جایا گیا۔ جیسے ہی براہمن نے ملکہ کو چھوا، زہر کا سارا اثر ختم ہو گیا اور ملکہ نے آنکھیں کھول دیں۔ پورا محل خوشی سے جھوم اٹھا۔ بادشاہ نے دل سے براہمن کا شکریہ ادا کیا اور اس کی پوری کہانی سنی کہ کس طرح اس کو زیورات ملے۔ اس نے سونار کو سزا دی اور براہمن کو 1000 گاؤں کا مکھیا بنا دیا۔ اب براہمن خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے بیوی بچوں کو یہ خوشی کی خبر سنا سکے۔ کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ براہمن کو سب سے ظالم جانور نے بھی تکلیف نہیں دی تھی، لیکن سونار سب سے زیادہ خطرناک جانور بن گیا۔